وأصحابه المتأدبين بآدابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیر فرمانے والے قبلہ عالم اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیر فرمانے والے قبلہ عالم صاحب والا شان دامت برکاتہ القدسیہ، اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساعتوں میں ہم اپنے پیر و مرشد کی محبتوں کے سائے میں جمعۃ المبارک کے ان خوبصورت لمحات میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. جمعۃ المبارک کا دن انتہائی رحمتوں والا، برکتوں والا اور رب کی بارگاہ سے حاصل کرنے والا دن ہے. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ کا دن ہے سید الایام، حضور فرماتے ہیں وہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعۃ المبارک کے دن کی حضور فرماتے ہیں بہت زیادہ فضیلت ہے. حضور نے فرمایا اعظمھا عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ کریم کے نزدیک اعظمھا جمعۃ المبارک کا جو دن ہے وہ یوم فطر اور یوم اضحیٰ سے بڑھ کر ہے. یوم فطر یعنی عید الفطر اور عید اضحیٰ کے جو دن ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے بڑھ کر اعظمھا جو جمعۃ المبارک کا دن ہے اس کی عظمت زیادہ ہے. اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، جمعہ کے دن تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے ندا دی جائے، جب تم اذان سنو تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیع کو ترک کر دو، خرید و فروخت کو ترک کر دو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑنا، ہر چیز کو ترک کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم اس بات کی خبر رکھتے ہو، اگر تم جان جاؤ کہ جس طرف تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، کہ جس طرف تمہیں رب کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، اگر تمہیں اس بات کا ادراک ہو جائے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. سامعین محترم، جمعۃ المبارک کا دن بے شمار عظمتیں، بے شمار فضیلتیں، ایک دو احادیث طیبات میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے
اس جمعۃ المبارک کے دن کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی، جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں وہاں یہ دن اب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تمام دنوں سے افضل ہے، اور افضل دن کا حضور نے جو افضل ترین وظیفہ بتایا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ یوم الجمعہ 70 مرہ و 80 مرہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جتنا افضل دن ہے اتنا افضل حضور نے ہمارے لیے وظیفہ بتایا ہے کہ درود شریف اس دن میں جتنا بھی کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس دن کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ روایت فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ بھی جمعۃ المبارک کی تیاری کے لیے غسل کرتا ہے، غسل کرنا یہ سنت ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ بھی نماز جمعہ کے لیے تیاری کرتے ہوئے غسل کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں غفرت عنہ ذنوبہ، حضور فرماتے ہیں اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَشَىٰ إِلَى الْجُمُعَةِ، حضور فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے جب تیاری کرتا ہے، تیاری کرنے کے بعد اِذَا مَشَىٰ إِلَى الْجُمُعَةِ، جب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گھر سے چلتا ہے، اس کا قدم جب میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کریم کے ذکر کی طرف جلدی کرو، جب انسان اللہ کے ذکر کے لیے چلتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ہر قدم جو ہے، حضور نے فرمایا اِذَا مَشَىٰ إِلَى الْجُمُعَةِ، حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز جمعہ کے لیے چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کاتب اللہ تعالی لہو بکل خطوۃ عبادۃ 20 سنۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم ہے، حضور فرماتے ہیں ہر قدم پر اللہ کریم اسے 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 20 سال کا اللہ کریم حضور فرماتے ہیں 20 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا صَلَّى الْجُمعَةَ، حضور فرماتے ہیں جب وہ نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوتیرا بالعمل میرا سنتن او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا جب وہ نماز جمعہ پڑھ لیتا ہے اللہ کریم 200 سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر شمار فرما دیتے ہیں۔ اب سامعین محترم، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ جس دن میں اٹھنے والا جو ہر قدم ہے وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، جس دن میں ہمارا ہر جو عمل ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز جمعہ ادا کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے لیے رب کی بارگاہ میں ایک مقبول حج کا ثواب شمار کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا انسان حج کے لیے کتنی مشقت کرتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں تم نماز جمعہ کے لیے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، حضور نے فرمایا کہ تم نماز جمعہ ادا کرتے ہو، رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب انسان نماز جمعہ ادا کر کے عصر تک مسجد میں رہتا ہے، اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے، میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب انسان مغرب تک اللہ کریم کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب مغرب کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں وہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، جو بھی وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یعنی اللہ کریم اس کی زبان میں یہ اثر عطا کرتا ہے، اللہ کریم اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ جو بھی عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عرض کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس بندے نے بھی نماز جمعہ ادا کیا اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں نماز جمعہ ادا کیا، اس کے بعد وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا گیا، کسی مریض کی عیادت کی، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ کوئی اس کے پاس آیا کچھ مانگنے کے لیے، اس نے حسب توفیق صدقہ بھی کیا، حضور فرماتے ہیں کہ کسی نکاح کی تقریب میں بھی شامل ہوا، اسے کوئی موقع ملا، اس نے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ پڑھے، یہ سارے کام کرے، لوگوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے یہ ضمانت عطا کرتا ہوں کہ واجبت لہ الجنہ، رب کریم اس بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اس لیے محترم نماز جمعہ کا یہی پیغام ہے، جمعہ اجتماع سے ہے کہ انسان جب آپس میں ملتے ہیں، جب لوگ جمع ہوتے ہیں حضور کے غلام تو آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ان کا جو دکھ درد ہے وہ آپس میں بانٹتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی تکالیف کا مداوع کرتے ہیں۔ نماز جمعہ ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ جب ہم جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم آپس میں جو آپس کے اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کر کے یہاں سے باہر نکلیں، کیونکہ اللہ کریم نے یہاں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ یہی نماز جمعہ کا پیغام ہے۔ یہ نماز جمعہ یہاں پہ جمع ہونا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جب جمع ہوتا ہے، آپس میں ملتا ہے تو دل صاف ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں لوگ تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہوں، جب بھی نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جلدی وقت کے ساتھ مسجد میں جائیں۔ حدیث بہت ساری ہیں، پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔